اور جو اس کی مخالفت کرے اس کے لیے عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، کیونکہ علم کی روشنی دل کے اندھیروں کو دور کر دیتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کو جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے وسعت، سکون اور برکت دیتا ہے، اور جس گھر میں قرآن نہ ہو وہ تنگی اور بے نوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے قرآن کے کسی حصے کو یاد کر کے بھلا دیا وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی کی امانت ضائع کر دے۔ اس لیے قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کیونکہ وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے اور سیدھا راستہ ہے۔ جو اس کے ساتھ جڑا رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو اللہ اسے عذاب نہ دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ سے ملاقات اس حال میں کی کہ اس کا دل اخلاص سے بھرا ہوا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، چاہے اس کے گناہ آسمانوں کو چھو رہے ہوں، بشرط یہ کہ اس نے سچی توبہ کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، انسان اپنی زبان کا پھل ضرور کھائے گا، پس یا تو زبان اسے جنت تک لے جائے گی یا جہنم تک دھکیل دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح شام یہ یاد رکھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کا ہر قدم نیکی کی طرف بڑھ جاتا ہے اور ہر بیکار بات سے رک جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بوجھ والا عمل حسن اخلاق ہوگا، اور سب سے زیادہ خسارے والا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں تو ہنستا رہا لیکن اپنے اخلاق سے لوگوں کو تکلیف دیتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن آپس میں رحم، محبت اور شفقت میں ایک جسم کی طرح ہیں، اگر ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ گناہ چھوڑ کر پلٹ آئے، اور اللہ کی رحمت اس کے گناہ سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص جنگل میں اپنی اونٹنی کھو بیٹھا جس پر اس کا سارا سامان تھا، وہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ اچانک وہ اونٹنی واپس آ گئی تو اسے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ غلطی سے بول اٹھا، اے اللہ، میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رات کو توبہ قبول کرنے کے لیے ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے تاکہ دن کے گناہ گار توبہ کر لیں، اور دن کے وقت ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے تاکہ رات کے گناہ گار پلٹ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف 2 قدم بڑھاتا ہے، اور جب بندہ چل کر آتا ہے تو اللہ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ انسان توبہ کا دروازہ کھلا ہونے کے باوجود غفلت میں زندگی گزارے اور اپنا دل سخت کر لے، کیونکہ سخت دل اللہ سے دور ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں کوئی دوسرا سایہ میسر نہ ہوگا۔ عادل حکمران، وہ نوجوان جو جوانی ہی میں اللہ کی عبادت میں لگا رہا، وہ شخص جس کا دل مسجدوں سے جڑا رہا، وہ 2 لوگ جو اللہ ہی کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، وہ مرد جسے کسی منصب اور حسن والی عورت نے برائی کی دعوت دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ شخص جو چھپا کر صدقہ کرے حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں جنہیں قیامت کے دن عزت، سکون اور امن نصیب ہوگا، جب کہ باقی لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی خاطر پردہ پوشی کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور دے کر فرمایا کہ نیکی حسن اخلاق میں ہے اور بدی وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور تمہیں لوگوں تک پہنچنے سے شرم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ دل ہے جو نرم، اللہ کے خوف سے پگھلا ہوا اور بندوں کے لیے مہربان ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مومن کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ دنیا آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اور جس نے علم کی تلاش میں کوئی راستہ اختیار کیا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں اکٹھے ہو کر قرآن پڑھتے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر سکون نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے
اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس لیے مومن تھوڑی تکلیف پر بھی صبر کرتا ہے اور اللہ اس کے صبر پر بڑے اجر عطا کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین انسان وہ ہے جسے لوگ اس کے شر کی وجہ سے چھوڑ دیں، اور بہترین وہ ہے جس سے لوگ خیر کی امید رکھیں اور اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بابرکت رزق وہ ہے جو حلال ہو، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حلال رزق دل میں نور اور عمل میں اخلاص پیدا کرتا ہے۔